بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ سندھ میں ہیں، سکھر میں ہیں، جو ہمارا مستقل دورہ چل رہا ہے. میں تقریباً 8-9 دن سے سفر میں ہوں. ہمارے جمیل الدین بھائی 2-3 دن سے ہمارے ساتھ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے سندھ بلوچستان کے سفر میں. تو اس وقت پانی ہی پانی ہے، ہر طرف پانی ہے. تو کل چلتے ہوئے انہوں نے اچانک ایک بات کہنے لگے ابراہیم بھائی اربوں ڈالر کا پانی ہے. میں حیران، یا اللہ، ادھر بندے مر رہے ہیں، ادھر جانور مر رہے ہیں، ادھر گھر تباہ ہو رہے ہیں، کہتے ہیں اربوں ڈالر کا پانی. اس کے بعد انہوں نے کچھ تفصیلات مجھے بتائیں، کچھ ویڈیوز انہوں نے مجھے دکھائیں. تو پھر میں نے کہا بھائی واٹر ریچارج کا جو طریقہ آپ مجھے سمجھا رہے ہیں، تو یہ پبلک کے فائدے کے لیے، عوام کے، پاکستان کے فائدے کے لیے یہاں بھی بتائیں. تو آئیے ہم ان سے باتوں کو سنتے ہیں، پھر ان میں جہاں تک جس کے لیے کوشش، جہاں تک جس کے لیے عمل کرنا ممکن ہو وہ پھر اس کو کریں. ابھی ایمرجنسی کے طور پہ کریں، اور جب یہ خیر سے پانی اتر جائے تو پھر اس کو پلان کر کے مستقل بنیادوں پر کر لیں کہ اس پہ خرچہ اتنا نہیں ہے، اور آئندہ آنے والے فوائد، آنے والے عرصے میں، آئندہ 2-4 سالوں میں ہمیشہ کے لیے یہ ملتے چلے جائیں گے. پانی کی نایابی ہم کراچی والوں کے لیے تو کوئی نئی چیز ہے نہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ شہر کراچی میں جہاں پہلے بور میں 25-30 فٹ کے اوپر بھی پانی نکل آتا تھا، آج وہاں پر 150-200 فٹ بورنگ کے اوپر بھی پانی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی حال اس وقت اندرون سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، مختلف شہروں میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ پانی کا جو ہے وہ استعمال زیادہ ہے، اور واپس جو ہے زمین کے اندر پانی نہیں جا رہا، کیونکہ کنکریٹ کے جنگل کھڑے ہو گئے ہیں اور کچی زمینیں جو ہیں ہمارے پاس ختم ہوتی جا رہی ہیں. اس کے لیے ماہرین نے ایک بہت سستا اور آسان علاج بتایا، جسے گراؤنڈ واٹر ریچارج سسٹم کہتے ہیں. اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میں نے آبی ماہرین سے یہ سنا، ایک ظفر بٹو صاحب ہیں، فیس بک واٹر ٹاکرز کے نام سے بھی ان کا پیج ہے، اور ساتھی اس پہ ضرور جائیں اور اس کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سیلاب جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے اللہ کا عذاب نہیں، اللہ کی رحمت بن سکتا ہے اگر پاکستان اس کو مینج کر لیں. کیونکہ ہمارے ایسے ملک میں جہاں پانی کی بہت کمی ہے، میں ابراہیم بھائی کے ساتھ نکلا تو اتنا پانی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور ضائع ہو رہا ہے. اس پانی کو ہم بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ قابل استعمال بنا سکتے ہیں. اس وقت جن علاقوں کے اندر سیلاب ہیں، اگر وہاں پر، خاص طور پر وہاں پر جہاں پر خشک بور پہلے سے موجود ہیں، 150-200 فٹ کے خشک بور پہلے سے موجود ہیں، تو وہاں پر تو فوراً ایک چھوٹا سا جو ہے 6x6 یا 8x8 کے پٹ بنا کے، جس کے اندر جو ہے ریت اور روڑی اور پتھر ڈال کے نشیبی علاقوں سے پانی جو ہے وہ اس واٹر پٹ کے اندر ڈال کے اس کو بور کے اندر پہنچا دیا جائے. یہ سارا کا سارا پانی ہودی بنا دی جائے. ہودی بنا کے اس ہودی بور کے پانی سے پہلے وہ ہودی بنا دی جائے، تاکہ اس کے اندر یہ سارا کیچڑ والا پانی ہے اور اس میں سے چھن کے سیدھا وہ پانی جو ہے بور کے اندر جاتا جائے، اور یہ مستقل سلسلہ ہو. ہر کھیت کے نشیبی علاقے کے اندر اس طرح کی ہودیاں بنائی جائیں. اس وقت جن علاقوں میں سیلابی پانی ہے، وہاں پر اگر خالی بور اور خشک کنویں پڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ سیلاب کے پانی کا رخ جو ہے وہ ان ہودیوں سے گزار کر ان کنووں اور ان بوروں کی طرف کر دیا جائے. اس کا سب سے بنیادی فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو پانی سے جان چھوٹے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پانی میٹھا ہے. یہ پانی جب زیر زمین جائے گا تو زمین کا جو گراؤنڈ واٹر ہے، جو زمین کے اپنے چشمے ہیں یا سوتے ہیں پانی کے جو خشک کنویں میں، یہ دوبارہ ان کو ریچارج کرنے میں مدد دیتا ہے. زمین کا گراؤنڈ لیول واٹر جو ہے وہ اور اونچا ہوگا، ان زمینوں کی زرخیزی بڑھے گی. سال کے 12 مہینے پانی اویلیبل ہوگا. جن بوروں کے اندر پانی 250-250 فٹ پہ بھی نہیں نکل رہا، ان بوروں پہ بھی پانی اپنے پرانے لیول پر واپس آئے گا. یہ پانی اگر ضائع ہو گیا تو ماہرین ہمیں بار بار انتباہ کر رہے ہیں کہ جس طرح اس وقت گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پاکستان بھر میں بارشیں اور سیلاب کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، آئندہ آنے والے 6-7 سال یہاں پر شدید خشک سالی کے بھی ہو سکتے ہیں. اللہ پاک اس عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے. اور یہ جو اللہ رب العزت نے نعمت دی ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس پانی کو، بارش کے پانی کو، سیلاب کے پانی کو ہم جس قدر عقل مندی، سہولت اور عافیت کے ساتھ قدرتی طریقے سے اسٹور کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. بارش کے پانی کے لیے انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنائے جا سکتے ہیں، اس میں بھی جمع کیا جا سکتا ہے جو فوری استعمال کا پانی ہے. اس کے علاوہ جو یہ سیلاب اور برسات کا جو ایکسٹرا پانی ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے ہم یہ گراؤنڈ واٹر ریچارج سسٹم کے لیے ہودیاں بنا کر اس پانی کو بورز کے اندر ڈال کے 150-200 فٹ 80 فٹ کے بور بنا کے اس کے اندر اس پانی کو اگر ڈال دیں تو یہ ہماری زمینوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور انشاءاللہ یہ پانی پورے سارے سال جو ہے وہ ان زمینوں کو سرسبز سیراب رکھے گا. اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ جو بور ہوتے ہیں وہ 2 وے بھی ہو سکتے ہیں. ایک تو ہم بور کا آج تک میں نے تو یہ سمجھا کہ صرف پانی نکالنا، واپس ڈالنا ہے، تو پہلی دفعہ آپ سے جی ہاں، اس پانی کو ہم ڈال رہے ہیں.
اس پانی کو ڈالنے کے لیے ہم اس بور کو نیچے سے بھی کیپ کر رہے ہیں اور اوپر سے بھی کیپ کر رہے ہیں. اس کی پراپر ڈرائنگ ہے, وہ ڈرائنگ انشاءاللہ میں القاف کے پیج پہ ضرور شیئر کرواؤں گا اور آپ کو بھی بنا کے دوں گا. اور جہاں ہمارے اس وقت ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں یا ہماری بورنگ لگی ہے, اگر ہم اس کے برابر میں ایک دوسرا بور بنا لیتے ہیں, بظاہر تو وہ خرچہ ہے مگر وہ ایک دفعہ کا خرچہ ہے. اس سے کیا ہے کہ ہمیں اسی زمین کے اوپر, جیسا کہ ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان میں ایک مدرسے کے اندر 4 بور ہیں ایک ہی مدرسے کے اندر, اور ان چاروں بوروں کا پانی مختلف ہے. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ زمین کے اندر پانی کے اس جگہ پہ 4 منبع ہیں جہاں سے الگ الگ پانی آ رہا ہے. تو اگر ہمارا بور جو ہے اس بور کے قریب ہوگا تو ہمارے اس بور کا پانی اور اس کا لیول جو ہے وہ اس کی وجہ سے بہتر ہو سکتا ہے. اور اسی بور کے ساتھ اگر آپ پمپ ڈال دیتے ہیں اندر, سمرسیبل پمپ, تو اس بور سے آپ اپنا پانی بھی کھینچ سکتے ہیں. اس بور کو آپ بطور جو ہے وہ رین واٹر ریزرو کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. اسی کے اندر بارش کا پانی چھن کے جا رہا ہے, وہ آپ کا بارش کا پانی خراب نہیں ہے, اور اسی پانی کو آپ استعمال کر لے رہے ہیں. تو یہ 2 وے بور بھی ہم اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان کام ہے. اچھا, ابھی جہاں پانی کھڑا ہوا ہے وہاں بور کیسے کریں؟ وہاں ہم فوراً بور نہیں کر سکتے, ہم اس کے برابر میں کسی جگہ پہ بور کر سکتے ہیں. ہم اس پانی کو کم سے کم پائپوں یا کسی ذریعے سے یا کوئی نالی خالی بنا کے ہم اس پانی کو جو ہے اس نشیب کی طرف تو لا سکتے ہیں نا, جہاں پر ہم وہ بور بنا رہے ہیں, جہاں پر ہم نے وہ ہودی بنائی ہے اس ہودی سے جو ہے پانی ہم بور کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب یہ یہاں کے رہنے والوں کے اپنی کیپیسٹی ہے اور ان کی دور اندیشی کی بات ہے کہ وہ اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. ہر 10 ایکڑ کے اوپر اگر یہ ایک بور بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی آئندہ کم سے کم سیلابی پانی کے حوالے سے یا خشک سالی کے حوالے سے ان علاقے کے لوگوں کو ہم پریشان نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. اور پاکستان میں کہیں چل بھی رہا ہے یہ؟ پنجاب میں کئی کسانوں نے اس کے اوپر عمل کیا, اور پاکستان میں تو یہ شاید لوگوں کو سننے میں اور سمجھنے میں نسبتاً نیا لگ رہا ہے. ہندوستان کے اندر تو اب یہ بہت عام سی چیز ہو گئی ہے. ہندوستان کے تو بلکہ شہری علاقوں میں, خاص طور پہ دہلی میں, اس چیز کے لیے سوسائٹیز کو پابند کیا اور نئی رہائشی تعمیرات کو پابند کیا ہے کہ بارش کے پانی کو انڈر گراؤنڈ واٹر ریچارج کرنے کے لیے وہ بور بنوائیں, اور اس کی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر بھری پڑی ہیں. اور الحمدللہ اب ہمارے لاہور میں, اسلام آباد میں رین واٹر کلیکشن ٹینکس وغیرہ بنے ہیں, اور اسلام آباد اور لاہور کے اندر اس پروجیکٹ میں ابھی کامیابی کے ساتھ لاکھوں گیلن پانی جو ہے وہ بارشوں کو جمع کیا گیا. اسرائیل, اگر آج اسرائیل بنایا ہے تو اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے پانی کی قدر کی, ورنہ اسرائیل وہ ملک تھا جب وہ بنا تھا اس کے پاس پانی نہیں تھا. مصر اور اردن اسرائیل کا پانی روک چکے تھے. اسرائیل قطرے قطرے کو محتاج تھا. اسی قطرے قطرے کو کام میں لا کے آج اسرائیل جو ہے اپنی زراعت میں خود کفیل ہے. نہ صرف خود کفیل ہے, اسرائیل مشرق وسطی ہی نہیں پوری دنیا میں فروٹ بھی ایکسپورٹ کرتا ہے, پھول بھی ایکسپورٹ کرتا ہے, اور کئی غذائی اجناس ایکسپورٹ کرتا ہے. دنیا کو ڈرپ اریگیشن سسٹم دینے والا اسرائیل ہے, کیونکہ انہوں نے پانی کی قدر کی. وہاں پر آپ کوئی کنواں, بارش کا پانی, کوئی سیوریج کا پانی آپ کی ملکیت نہیں ہے, وہ سب سرکار کی ملکیت ہے. وہ کسی پانی کو ضائع نہیں کرتے. اسرائیل کے قومی ترانوں کے اندر, ملی نغموں کے اندر پانی کی قدر کا ذکر ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پانی کی اہمیت کیا ہے. ہم ناشکری کر رہے ہیں, اللہ پاک اس ناشکری سے ہمیں محفوظ رکھے. پانی تو زندگی ہے, اور پانی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے زندگی کو جوڑا ہے. تو بہرحال جہاں ہمیں اور بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے, نیک اعمال کرنے کی, توبہ استغفار کرنے کی, اسی طرح پانی کے ان وسائل کو, ان ریسورسز کو صحیح طریقے سے مینیج کر کے ان کو استعمال کرنے کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے.